السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ احباب کے سامنے توبہ کے متعلق بیان کروں گا۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہے واپس آنا، لوٹنا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص جو ہے وہ صبح کو گھر سے نکلتا ہے مزدوری کے لیے، شام کو واپس آ جاتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے۔ ایک شخص غیر ملک جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح توبہ کا معنی بھی ہے واپس آنا، لوٹنا۔ لفظی اس کا معنی جو ہے، اصطلاحی معنی یہ ہے کہ نافرمانیوں کو، گناہوں کے راستوں کو، گناہوں کے عمل کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جانا، اور جو کچھ کیا ہے اس کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرنا، اور سچا وعدہ کرنا کہ یا باری تعالیٰ آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا بلکہ تیری فرما برداری اطاعت کروں گا۔ تو آگے توبہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک توبہ اللہ کے حقوق کے حوالے سے ہے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج آ جاتا ہے۔ اس کی تفصیل یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص جو ہے 20 سال تک بے نمازی رہا، اس نے وعدہ کیا اللہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کے باوجود روزے کا اہتمام نہیں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ آج کے بعد میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، میری زندگی میں جتنی مرتبہ رمضان آئے گا میں روزے رکھوں گا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور اس مال کی حیثیت جو ہے وہ زکوٰۃ کو پہنچتی ہے، یعنی اس کو زکوٰۃ لگتی تھی اور یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، تو اس نے معافی مانگی کہ اللہ کریم آج کے بعد میں زکوٰۃ ادا کروں گا، جو کچھ ہو گیا وہ مجھے معاف فرما دے۔ اور اسی طرح جو ہے حج ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، حج کرنے کی طاقت موجود ہے، لیکن حج نہیں کرتا، تو اس نے معافی مانگی کہ یا باری تعالیٰ جو کچھ ہو گیا وہ مجھے معاف فرما دے، اب میں حج کروں گا۔ تو یہ ہے حقوق اللہ کے حوالے سے، یعنی اللہ کے حق ہیں۔ ایک توبہ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق جو انسان ختم کر رہا ہے، مٹا رہا ہے، ان کو ادا نہیں کر رہا، تو انسان جو ہے ان سے توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں۔ توبہ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ حقوق العباد ہے، بندوں کے ساتھ، بندوں کے آپس میں جو معاملات ہیں، لین دین ہے، ایک دوسرے کی عزت، احترام، تکریم ہے، تو اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے ماں باپ اگر اپنی اولاد کو سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے، انہیں جو ہے اچھا کھانا نہیں دیتے، اچھا پہننا نہیں دیتے، تو یہ ان کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد سے معذرت کریں۔ یہ بات بڑی عجیب سی ہے اور آپ لوگوں کو عجیب ہی لگے گی، لیکن یہ عجیب نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے معذرت کر لیں، یہ آپ کی بہتری ہے۔ اسی طرح جب اولاد جوان ہو جائے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کا جسم یا جوڑ درد کرنے شروع ہو جاتے ہیں، اب وسائل نہیں ہے، تو اب ماں باپ کو کھانے پینے اور رہائش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ماں باپ کا یہ حق ہے ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اور ویسے بھی قرآن مجید کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی وہ باتیں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی
ان کے اوپر یہ نہ کہو اب تم بوڑھے ہو گئے، تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو، کس طرح کے تمہارے لب و لہجہ ہے، تو اولاد کو ان کے ایسے الفاظ کے اوپر بھی منع کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے۔ تو بہرحال جب اولاد جوان ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی عزت، احترام، تکریم ان کا خیال رکھے۔ اسی طرح بہن بھائیوں کے آپس کے اندر حقوق ہیں، مسلمانوں کے آپس کے اندر حقوق ہیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی جان کا خیال رکھنا، ناجائز کسی کو نہ مارنا، کسی کا مال چوری نہ کرنا، ڈاکہ نہ ڈالنا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ بہنوں کو ماں باپ کی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو کر رہے ہیں یہ حرام کھا رہے ہیں، یہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح جو جھوٹ بول کے اپنے بیوی بچوں کو روزی کھلا رہے ہیں وہ بھی حرام کر رہے ہیں، چاہے آپ کی ساری کمائی حلال کی ہے، لیکن آپ کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے، آپ کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے آپ کی وہ کمائی ساری کی ساری حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو شخص ملاوٹ کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، دو نمبری کر رہا ہے، وہ چاہے بوتل کے اندر ہو، وہ چاہے جو ہے نا آٹے کے اندر ہو، وہ چاہے جو ہے نا دودھ کے اندر ہو، وہ چاہے پانی کے اندر ہو، کسی چیز کے اندر بھی آپ ملاوٹ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو اور ان سے جو ہے نا صحیح قیمت وصول کر رہے ہیں، تو آپ حرام کھا رہے ہیں، حلال نہیں کھا رہے۔ آپ دو حوالے سے مجرم ہیں، ان انسانوں کے بھی مجرم ہیں جن کے ساتھ آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں، اور رب کی بارگاہ کے اندر رب کے بھی مجرم ہیں، کیونکہ رب ذوالجلال نے اس بات سے تمہیں منع کیا ہے کہ ایسے کام نہ کرو۔ تو تم نے رب کی حدود کو توڑا ہے، تم رب کے بھی مجرم ہو اور انسانوں کے بھی مجرم ہو۔ تو یہ دوسرا جز جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ معاملات کا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ دوسرا جز جب تک بندہ بندے سے معافی نہیں مانگے گا، چاہے وہ حکمران ہو، چیف آف آرمی ہو، چاہے وہ آل ورلڈ کا بہت بڑا سربراہ کیوں نہ ہو، وہ جب تک جن انسانوں کے ساتھ جس طرح کی اس نے ظلم و زیادتی کی ہے وہ معافی نہیں مانگے گا تو اس کو کوئی معافی ملنے والی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ اکثر احباب جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرنے کے بعد، لوگوں کو ذلیل کرنے کے بعد، بے عزت کرنے کے بعد، قتل و غارت کے بعد وہ کہتے ہیں جی چلیں ہم سجدہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ اسی لیے میں آپ احباب کے سامنے یہ روایت پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو غور و فکر کے ساتھ سننا اور اکیلے بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرنا۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کیا، پوچھا کہ میرے ساتھیو یہ بتاؤ تم میں غریب شخص کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں غریب شخص وہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے وقت کا نہ ہو، یا جو ہے نا اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء محدود ہوں، وسیع نہ ہوں، یعنی تنگ دستی کی حالت کے اندر وہ اپنا وقت گزار رہا ہو، یہ غریب ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے نزدیک یہ غریب ہے، میرے نزدیک یہ شخص غریب نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک وہ شخص غریب ہے۔ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ روز یہ شخص جو ہے نمازیں پڑھنے والا، زکوٰۃیں دینے والا، حج ادا کرنے والا، عمرہ ادا کرنے والا، صدقہ خیرات، کوئی نیکی کا عمل ایسا نہیں ہوگا جو اس نے نہیں کیا ہوگا، لیکن ساتھ میں کسی کو نجائز گالی نکال دی، نجائز چپیڑ مار دی، بہن کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے اس کو ساری زندگی استعمال کرتا رہا، 2 نمبر چیزیں بیچ کے مسلمانوں سے ان کی اصل قیمت بٹور کے کھاتا رہا، اور اسی طرح جو ہے دنیا کا نجائز مال، مطلب یہ کہ سود کا نظام ہے، ڈکیٹی، چوری، بے ایمانی، یہ سارے عمل کرتا رہا اور لوگوں کو نجائز قتل کرتا رہا اور ان کی عوض جو اس کو قیمت ملتی تھی وہ کھاتا رہا۔ فرمایا یہ قیامت کے دن پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کے آئے گا، اور وہ لوگ جن کے ساتھ یہ ظلم و زیادتیاں کر کے آیا ہوا ہے وہ بارگاہ الہی کے اندر آ کے التجا کریں گے کہ یا باری تعالیٰ اس نے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی ہیں، لہذا ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں جو ہے نا ہمارا حق دیا جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس شخص کی تمام نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کی جائیں گی جن کو اس نے گالی تک نکالی ہے، نجائز چپیڑ ماری ہے، نجائز کسی کی 1 انچ جو ہے
زمین جو ہے نا اپنے حصے کے اندر ڈال لی ہے، اس کی ساری نیکیاں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری کی ساری نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ساری نیکیاں ختم ہونے کے بعد ابھی تک لوگ اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کر رہے ہوں گے، گزارش کر رہے ہوں گے، اس کے خلاف درخواست دائر کر رہے ہوں گے کہ یا باری تعالیٰ ہمارے ساتھ اس نے ظلم کیے تھے، ہمیں انصاف چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب ہوگا کیا اس کے ساتھ؟ فرمایا اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو، وہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اسے الٹے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا میری امت کا یہ سب سے غریب ترین شخص ہے۔ تو اسے روایت سے یہ بات واضح معلوم ہو جاتی ہے کہ حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ یتیم ہے، چاہے وہ مسکین ہے، چاہے وہ غریب ہے، کسی امیر نے، کسی عہدیدار نے، کسی افسر نے کسی انسان کے ساتھ ظلم کیا ہے تو وہ جا کے اس سے معافی مانگ لے، ورنہ یاد رکھنا اس روایت کی روشنی کے اندر تم قیامت کے دن غریب ترین لوگوں کے اندر شمار ہوگے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم بنے گا، صرف اس وجہ سے کہ تمہیں احساس نہیں ہے، تم لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہو۔ تو جناب توبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کے حقوق سے جو ادا نہیں کیے ان سے معافی مانگنا، اور دوسرا جو ہے بندوں سے جا کے معافی مانگنا۔ جب تک آپ بندوں سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معافی نہیں دینے والا، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا۔ تو آئیے اب توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ وضو کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے گناہ کے اوپر نادم ہو، شرمندہ ہو کہ اللہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، یا اللہ مجھ سے یہ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں۔ ایک تو اپنی غلطیوں کے اوپر نادم شرمندہ ہو کہ مجھے معاف فرما دے، دوسرے نمبر کے اوپر یہ عہد کرے کہ یا اللہ آج کے بعد میں ہمیشہ ان سے بچنے کی اپنی طرف سے مکمل کوشش کروں گا، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی نافرمانی والا معاملہ نہیں کروں گا، کسی انسان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کروں گا۔ تو تیسرے نمبر کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ یا اللہ آج کے بعد میں ہمیشہ کے لیے نیکیاں ہی کروں گا۔ تو ایسے شخص کی پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان جب اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور یہ آنسو گراتا ہے یا رونے جیسی شکل بنا لیتا ہے، تو 2 آنسو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ تو ان میں سے جو ہے سامعین محترم ایک قطرہ جو ہے، 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ ایک قطرہ جب ایک اللہ کی راہ میں صحیح معنی میں شہید ہونے والا شہید ہوتا ہے، اس کے لہو کا قطرہ زمین کے اوپر نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن حقوق العباد شہید کو بھی معاف نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا۔ جو حقوق العباد ہیں یہ کسی بندے کو معاف نہیں ہیں، جب تک ان کو ادا نہیں کریں گے۔ بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں، امام کے حقوق ہیں، خطیب کے حقوق ہیں، جب تک یہ ادا نہیں کریں گے ان کی معافی نہیں ہے، الا کہ وہ آپ کو خود معاف فرما دیں، ورنہ آپ کو ان کے حقوق کی معافی نہیں ہے، آپ کو ان کا جواب دینا پڑے گا، ان کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اکثر لوگ جو ہے نا اسے معمولی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ سخت ترین معاملہ ہے، اور اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ جو سخت معاملہ ہے وہ حقوق العباد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے روزے جو ہیں وہ سال میں 1 مرتبہ ہیں، حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ ہے، زکوٰۃ سال بعد آتی ہے، صرف ایک عمل جو ہے حقوق اللہ کے حوالے سے وہ نماز ہے، ایک فرض، اور وہ بھی 24 گھنٹے میں صرف 5 مرتبہ ہے، تو وہ تقریباً 2 گھنٹے جا بنے گے زیادہ سے زیادہ۔ لیکن 24 گھنٹے جو ہے ہمارے اوپر ایک جو فرض ہے وہ لازمی ہے اور ضروری ہے، وہ ہے حقوق العباد کے حوالے سے۔ بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں یہ ہمارے اوپر 24 گھنٹے ہیں، ہر وقت ہیں،
یہ نہیں ہے کہ یہ 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، سال 6 مہینے بعد نہیں، 24 گھنٹے ہیں، جتنی آپ جو ہے نا طاقت استطاعت رکھتے ہیں آپ کو ادا کرنے پڑیں گے، تب جا کے جو ہے نا نجات ہوگی، ورنہ نجات ناممکن اور مشکل ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اہل ایمان سچی توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تو یہاں پہ سچی توبہ کا حکم دیا گیا، یہ نہیں ہے کہ چلو جی آپ کر لیا دوبارہ سے جو ہے نا شروع ہو جاؤ، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری شرط جو ہے وہ ہے کہ الا من تاب، جس نے رجوع کیا، یعنی گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آیا، اللہ کی رضا والے کاموں کی طرف آیا، وآمن وعمل عملا صالحا، اور اچھے عملوں کا وعدہ کیا کہ اللہ اچھے عمل کروں گا آج کے بعد، برے نہیں کروں گا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ تو ایک اور مقام کے اوپر جو ہے نا یوں بیان فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ جو کچھ کیا ہے دوبارہ اس کے کرنے کی جسارت نہ کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ ایک تو شہید جب شہید ہو جاتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین کے اوپر نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے یہ توبہ کرنے والا شخص جو ہے، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہونے والا شخص جو ہے، یہ جب بارگاہ الہی کے اندر گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے ایک آنسوں کا قطرہ زمین کے اوپر نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ صرف معاف نہیں فرماتے، آیت کی روشنی کے مطابق اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ تھا صلاۃ التوبہ کا معنی اور صلاۃ التوبہ کی قسمیں اور صلاۃ التوبہ کا طریقہ اور اس کی شرائط میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔